میں نے ایک حدیث کے بارے میں کہا تھا کہ یہ موضوع روایت ہے۔ حدیث تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دے اور اس معاف کرنے میں اگر اسے یوں لگے کہ میری عزت کم ہوگی تو قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے عزت لے۔ اس کے بارے میں نے کہا کہ یہ حدیث بالکل بھی نہیں ہے، یہ موضوع اور من گڑت ہے۔ اگر ہم احادیث کتب میں دیکھیں گے تو یہ حدیث ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اس کے الٹ ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں گے۔ لیکن لوگوں نے اس پہ سوال اٹھائے کہ ہم نے فلانا مولانا سے سنا، فلانے مولانا صاحب، فلانے مولانا صاحب، فلانے مولانا صاحب، اس طرح کہ ہم نے فلانے سے سنا ہے۔ میں نے کہا آپ کسی سے حدیث سنیں، کوئی بندہ بیان میں کچھ کہہ رہا ہے، وہ حجت نہیں کہ یہ صحیح ہے۔ ہم کتابوں میں دیکھیں گے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں جن کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ آپ نے یہ سنا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے راستے میں تو ایک بوڑھیا اوپر سے کچرا پھینکتی تھی۔ یہ من گڑت واقعہ ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، ان کی ماں ناراض تھی، پھر لکڑیاں لائی گی، وہ سب چیزیں ہم سنتے، پورا واقعہ حضرت علقمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سنتے، یہ من گڑت ہے۔ اور اسی طرح کے ہم نے دوسرے واقعات جتنے بھی سنے ہیں یہ سب ایک من گڑت واقعات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کم سے کم کتب کا مطالعہ کریں، کتابوں کو دیکھیں اور دیکھیں احادیث کتب احادیث میں یہ روایت ملتی یا نہیں۔ فلانے مولانا صاحب نے کہا، فلانے سے کہا، فلانے مثلا الصلاۃ معراج المومنین، اس کو حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا کہ یہ حدیث ہے، کسی بزرگ کا قول ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں معاشرے میں رواج ہے، لیکن اس کی نشاندہی کرنی کیوں ضروری؟ اس کی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر، اس نے یہ چیز بیان کی میری طرف نسبت کر کے، نبی نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب ذرا سوچئے اس طرح کے واقعے، اس طرح روایتیں نبی کی طرف منسوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان چیزوں سے بچ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ روایتیں من گڑت ہے، صحیح احادیث کو، صحیح واقعات کو عوام کے سامنے پیش کریں۔ ہاں کچھ انسان واقعات بنی اسرائیل کے بطور مثال کے سمجھانے کے طور پر جس میں سبق ہو پیش کر سکتا ہے، اگرچہ وہ الگ ہے، لیکن نبی کی طرف کوئی حدیث آپ منسوب کر رہے ہیں اس میں ضروری ہے کہ وہ ضعیف ہی ہو تو چلے گی، لیکن من گڑت ہو تو وہ حدیث پھر تو غلط ہے، اس سے ہم پرہیز کریں۔